نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اپنے چینل پر یعنی الضحیٰ ٹی وی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نئے ساتھی ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلی فرصت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز موصول ہوتی رہیں اور ہمارا یہ تعلق برقرار رہے۔ محترم ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم نے الحمدللہ قرآن مجید سمجھنے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، وہ الحمدللہ اپنی جگہ چل رہا ہے۔ جس طرح قرآن مجید کو سمجھنا ضروری ہے، اس سے پہلے قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنا بھی ضروری ہے۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں اور بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں، بہنیں ہیں جو قرآن مجید کو صحیح طریقے پہ پڑھ نہیں سکتے۔ تو قرآن مجید کو صحیح طریقے پر پڑھنا تجوید کہلاتا ہے۔ تجوید کہتے ہیں قرآن مجید کو مخارج کی رعایت کرتے ہوئے ان کی صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ الفاظ کو، قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان کو مخارج کی رعایت اور صفات کے ساتھ ادا کرنا، اسے تجوید کہتے ہیں۔ یعنی جو لفظ جس جگہ سے نکلتا ہے اسے مخرج کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر با ہے، لفظ با، اب یہ دونوں ہونٹوں کے ملنے سے نکلتا ہے تو اس کا مخرج یہ دونوں ہونٹ ہوئے۔ سا ہے، لفظ سا، یہ زبان کا جو کنارہ ہے، ابتدا ہے، وہ اوپر کے دانتوں کے کناروں سے لگنے سے ادا ہوتا ہے، تو سا کا مخرج یہ ہوا۔ تو جہاں سے جو لفظ نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں، اور صفات کا مطلب ہے کہ جو لفظ کس طریقے پہ پڑھا جائے گا اس لفظ کو۔ جیسے سا ہے، اس کو موٹا پڑھا جائے گا، باریک پڑھا جائے گا، نرم پڑھا جائے گا، سخت کر کے پڑھا جائے گا، یہ اس کی صفات ہیں۔ تو مخرج بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور اس کی صفات بھی اچھی ہونی چاہیے، اس کو تجوید کہا جاتا ہے۔ تجوید کی اہمیت کہ من لم یجود القرآن آثم، کتابوں میں لکھا ہے کہ جو تجوید کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھتا، یعنی اس کے مخارج کی رعایت نہیں کرتا، اس کی صفات کی رعایت نہیں کرتا، تو اس کا یہ پڑھنا اتنا فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ الفاظ غلط ہو جاتے ہیں، معنی غلط ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے نماز بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو ہر مسلمان کی کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کو وہ عمدہ کر کے اچھی صفات کے ساتھ پڑھیں۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص عمدہ کر کے قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے قرآن کو کان لگا کر، یعنی غور سے سنتے ہیں، غور سے سماعت فرماتے ہیں، اتنا بڑا اسے درجہ مل جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
جو مناسب ہیں ان کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا، اس میں سب سے پہلا منصب یہ بیان فرمایا کہ آپ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، ان کے الفاظ کو ٹھیک فرماتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات کی تلاوت سناتے ہیں، یعنی ان کا پڑھنا ٹھیک کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کا سکھانے والا اور سیکھنے والا یہ بہترین ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ تو تجوید کا سیکھنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اسی کے پیش نظر الحمدللہ ہم نے تجوید کی کلاس کا آغاز کیا ہے، جس میں آپ کو آسان سے آسان کر کے تجوید پڑھائی جائے گی، قرآن مجید صحیح پڑھنے کا طریقہ بتلایا جائے گا اور اسے بہت ہی آسان کر کے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ محترم سامعین، تجوید کے خلاف قرآن پاک پڑھنا وہ کس طرح ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک مخرج کی جگہ دوسرا مخرج، ایک لفظ کا مخرج کوئی اور ہے، اسے کسی اور مخرج سے ادا کر دیا ہے۔ جیسے سین کی جگہ سا ادا کر دیا یا صاد ادا کر دیا، اور اسی طرح کسی حرف کی حرکت کو بڑھا دیا، جیسے الحمدو ہے تو الحمدو کھینچ دیا، یا کسی حرف کی حرکت کو گھٹا دیا، یا جزم تھی تو اس پہ حرکت لے آئے، ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ پڑھ دیا۔ تو ایسی غلطیاں جو ہوتی ہیں قرآن مجید میں اکثر ہم لوگوں سے، ایسی غلطیوں کو لحن جلی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح لحن جلی جو ہوتا ہے یعنی بڑی غلطی، اس کو علماء نے فرمایا کہ ایسی غلطی کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ بعض دفعہ ایسی غلطی کرنے کی وجہ سے معنی میں تبدیلی آتی ہے۔ میں ایک مثال کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ الحمد، اس کا معنی ہے تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب اگر کوئی شخص یوں پڑھے الحمد ہا کے ساتھ، تو اس کا معنی ہوگا تمام کمزوریاں۔ اب ہا اور ہا ان دونوں میں فرق ہے، ہا گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، ہا سینے والی جگہ سے ہوتا ہے۔ الحمد، الحمد، تو اس کا معنی ہو جائے گا تمام کمزوریاں۔ للہ رب العالمین، عالمین کا مطلب ہوتا ہے تمام عالم، تمام جہانوں، اور اگر عین کی جگہ حمزہ یہاں پڑھ لیتا ہے للعالمین، تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے تمام دردوں، علم کی جگہ عالم، عالمین، تمام درد۔ تو اس طرح ایک لفظ یعنی ایک حرف کا جو مخرج ہے اس کو چھوڑ کے دوسرے حرف کا مخرج یعنی اس طرح ادا کر دیا جائے تو اتنی بڑی غلطی واقع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ایسی غلطیوں سے بچنا یہ ضروری ہے، اور اس طرح کی غلطیوں سے بعض دفعہ نماز بھی خراب ہو جاتی ہے۔ جب معنی چینج ہو جاتا ہے، مطلب چینج ہو جاتا ہے، تو نماز میں بھی خلل آ جاتا ہے۔ اور ایک غلطی وہ ہوتی ہے جو چھوٹی غلطی ہوتی ہے، جس کو لحن خفی کہتے ہیں، تجوید کی زبان میں لحن خفی کہا جاتا ہے۔ ایسی غلطی جو تجوید کے اصولوں کے مطابق قرآن مجید کو حسین کر کے پڑھنے کے جو اصول ہیں، ان کی خلاف ورزی لحن خفی کہلاتی ہے۔
مثال کے طور پہ را ہے، جب اس کے اوپر زبر آ جائے تو اس کو موٹا پڑھا جائے، تو اگر کوئی اس کو باریک پڑھ دے تو اس نے گویا کہ قرآن مجید کی جو تلاوت کیا حسن کے جو اصول تھے اس کی خلاف ورزی کر دی، لہٰذا اس نے لحن خفی یعنی چھوٹی غلطی کی ہے، تو ایسی غلطی کرنا بھی علماء کے نزدیک مکروہ ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ تو قرآن مجید میں دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں جو تجوید کے خلاف ہیں، حروف کو ایک دوسرے کی جگہ پڑھنا، حرکات کو بڑھا دینا یا گھٹا دینا، یہ جو ہے نا دو طرح کی غلطیاں ہیں۔ ایک غلطی تو یہ ہوگی، ان کو لحن جلی کہتے ہیں، یہ تو بالکل حرام ہے، اور اس کے مقابلے میں لحن خفی ہے جو چھوٹی غلطی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی علماء کے نزدیک مکروہ ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ تو آج کے لیکچر میں نے آپ حضرات کے سامنے تجوید کے متعلق چند اہم باتیں کی۔ تجوید کا حاصل کرنا، تجوید کو سیکھنا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، اس کو سیکھنا چاہیے، اپنے قرآن مجید کے الفاظ کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کو جتنا اچھا کر کے پڑھیں گے اتنا ہی اللہ پاک اس کے فوائد ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو آج کے سبق میں اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ آئندہ اگلے لیکچر کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس میں آپ کو بتلایا جائے گا کہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کے کیا طریقے ہیں۔ تلاوت شروع کی تو اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کے دوران اگر کوئی کام آگے ہم نے قرآن پاک بند کیا، اب دوبارہ شروع کرنا ہے تو پھر کیسے پڑھیں گے۔ تلاوت کے دوران آگے سورہ مبارکہ دوسری صورت آ گئی تو پھر کیا کیا جائے۔ یہ اعوذ باللہ بسم اللہ کے جو قاعدے ہیں یہ اگلے لیکچر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر مخارج آپ کو بتلائے جائیں گے کہ کون سا لفظ کہاں سے نکلتا ہے۔ چند ایک اصول ہیں، ان کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کے لیے تجوید کا سیکھنا بہت آسان ہو جائے گا، بلکہ آپ قاریوں کی طرح قرآن پاک پڑھیں گے، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس میں آپ حضرات کو مشق بھی کروائی جائے تاکہ آپ کو صحیح طریقے پہ پڑھنا آ جائے۔ اللہ تعالی ہماری اس محنت کو، اس کوشش کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔